اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں میں آپ کو، آج کے دور کے بڑے بڑوں کا آپ سامنے رکھ لیجیے، انہوں نے اس عنوان پر جو بھی محنت کی ہو، غیر جانبدار علماء اور محققین کے سامنے وہ چیز رکھی جائے، ان کی ساری محنت ایک طرف، بسا اوقات اعلیٰ حضرت کا ایک یا دو صفحہ بھی اس کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک صفحہ اور دو صفحہ بھی اس کے اوپر بولو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑا مشہور نام ہے پاکستان کی تاریخ کا، سیاسی اور دینی تاریخ کا، مولانا کوثر نیازی، انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ کی کتابوں کا علمی مقام یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں کے اوپر بھی اس کا ایک صفحہ بھاری ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جو سلام ہمیشہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے، کوثر نیازی کہتے ہیں کہ یہ وہ سلام ہے کہ کوثر نیازی کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ 1400 سال کا پورا نعتیہ ذخیرہ ایک طرف، پورا نعتیہ ذخیرہ ایک طرف، اور جو ندرت اور جو جدت اور جو کمالات اعلیٰ حضرت کے اس سلام کے اندر ہے، ایک پلڑے میں یہ رکھا جائے، ایک دوسرے پلڑے میں اعلیٰ حضرت کا اکیلا سلام رکھ دیا جائے تو بھی یہ بھاری ہوگا۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ آج کے دور کا بہت بڑا مصنف ہے، مہراز خطیب گزرا ہے، مفکر ہے، دانشور ہے، اور کمال یہ ہے اپنا نہیں ہے، ہمارے مذہب و مسلک کا بھی نہیں ہے، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، سچائی اور حقیقت اور کمال وہ ہوتا ہے جس کا غیر بھی چرچا کرے، جس کو غیر بھی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے کر دیا تھا، آپ نے ہمیشہ یہ سنا، میں آتی نہیں اس طرح کی باتیں ریپیٹ کرنے کا، الدولۃ المکیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت دوسرے حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر علم غیب کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے 8.5 گھنٹے کے اندر 250 صفحات پر مشتمل 250 صفحات پر مشتمل عربی زبان کے اندر قلم برداشتہ بغیر کسی کتاب کے سہارے اور حوالے کے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ کر کے عطا فرمائی، پوری کتاب لکھ کر کے عطا فرمائی۔ مردے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، ہے نا، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، اس میں صرف یہ انتظام یہ کیا کہ صرف عام مردوں کے بارے میں، عام مسلمانوں اور انسانوں کے بارے میں وہ بات کریں گے، اس میں انبیاء کرام کا اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا، آپ کی قوت سماعت کا، آپ کی بصارت کا، مزار شریف میں زندہ ہونے کا آپ کوئی تذکرہ نہیں کریں گے، اور آپ نے 350 صفحات پر مشتمل عظیم اور ضخیم کتاب کا حیات المواد فی بیان سماعی اموات، اور اس میں آپ پڑھیں تو حیران ہو جائے، علماء کے لیے غور محلے فکر ہے، دعوت غور و فکر ہے آپ کے لیے کہ اس میں جگہ جگہ پر صرف یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ مثلا ایک مقام ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ محققین اہل سنت کے نزدیک کائنات کے ہر ذرے کے اندر علم بھی ہے، حیات بھی ہے، سماعت بھی ہے، تعقل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا اگر میں اس کو ثابت کرنے بیٹھوں، اگر میں اس کو کہ ہر ذرے کے اندر علم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے اور بولتا ہے، لیکن قرآن اور سنت کے مطابق کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی بھی رکھی ہے، ایک طرح کا علم بھی ہے، وہ بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، ان کے اندر بھی دوسرے محسوسات ہیں، دوسری چیزیں، اور اللہ پاک نے دوسری کیفیات ان کے اندر رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس کو میں صرف قرآن سے ثابت کرنا چاہوں تو بلا مبالغہ 500 سے زیادہ قرآن اور سنت سے دلیلیں اس وقت میرے پیش نظر ہیں، 500 سے زیادہ قرآن اور سنت سے، کس مسئلے پر؟ کہ ہر ذرے کے اندر علم ہے، حیات ہے، قوت سماعت ہے، دوسری کیفیات کے اللہ پاک نے ان کے اندر رکھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی مجلسوں میں لوگ آتے تھے نا، علماء بھی آتے، عوام بھی آتی، آپ سے سوالات کر کے پوچھتے، اور آپ پھر بدی اس کا جواب دیا کرتے تھے مجلسوں کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں بہت سے بزرگوں کے ملفوظات موجود ہیں،
تبلیغ جماعت کے اشرف علی صاحب تھانوی، ان کو تو اتنا شوق چڑھا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ملازم رکھا یا رکھوایا ان کے مریدوں کے تعاون سے کہ وہ سفر میں حضر میں حضرت کچھ بھی کر رہے ہوں، کچھ بھی کہہ رہے ہوں، ہر چیز لکھی جائے، ہر چیز ریکارڈ کی جائے، ہر چیز کو محفوظ کیا جائے۔ تو کم سے کم اب وہ سارے جمع کر کے ان لوگوں نے چھاپا 24 یا 25 جلدوں میں پورا مجموعہ بنایا، سب کچھ بنایا، آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، الفاظات الیومیہ مولانا تھانوی کا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہوں کہ انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ الفاظات الیومیہ کے اندر 25 جلدوں کے اندر جو مواد ہے قرآن اور حدیث کا، اس کو نکال کر کے دکھائیے، اور صرف 400 صفحات کے اندر اعلیٰ حضرت کی زندگی کے آخری 2 سالوں کے اندر کچھ دنوں میں آپ کے شہزادے اصغر مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے جو ملفوظات جمع کیے صرف 1 جلد کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ صرف اسی مجموعے کے اندر ہر عنوان اور موضوع پر کسی نے وضو کے بارے میں پوچھا، کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا، کسی نے زکوٰۃ کا، کسی نے طلاق کی بات پوچھ لی، کسی نے کوئی اور مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے فضائل کی بات پوچھ لی، زبانی ہر مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے 450 سے زیادہ حدیثیں بیان فرمائی۔ وضو کی بات آئے تو حدیث زبانی، نماز کا مسئلہ ہو تو حدیث زبانی، طلاق کی بات ہو تو حدیث زبانی، فقہی عبارات موقع زبان پر کوئی بھی مسئلہ پوچھ لیجئے، اگر اس میں حدیث ہوتی تو اعلیٰ حضرت اس زبانی وہ حدیث بیان فرما دیا۔ اس لیے اپنے دور کے عظیم محدث حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ان کے شاگرد محدث اعظم مولانا شاہ محمد کشوشوی نے پوچھا کہ حضور علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا تھا، تو محدث سورتی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امیر المومنین سب سے اونچا مرتبہ، یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی۔ کسی کو حافظ کہا جاتا ہے، 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو، حاکم کہا جاتا ہے نا، مختلف مدارج ہے اس کے اور مختلف نام ہوتے ہیں، کسی کو محدث کہا جاتا ہے۔ سب سے اونچا جو مرتبہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے اندر حدیثیں آئی ہیں متنن اور سندن اور تمام اس کے جو علوم متعلقہ ہیں حدیث کے بارے میں جتنی چیزوں کو جاننا ضروری ہے، ان سارے علوم کو جو شخص بیک وقت جانتا ہو اسے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ دوستو، میں نے ایک گفتگو یہاں سے شروع کی تھی، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بس 2-4 منٹ مزید ہیں، اس کے بعد ہمیں حضرت علامہ مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب کا خطاب سننا ہے۔ میں یاد کروں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس دور کے ہمارے سچے امام اور مجدد برحق، مجھے بات یاد ہے کہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا امامت کا مسئلہ کہ امام کون ہوتا، فرمانے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ بولے ہیں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے، وہ تیرے زمانے کا امام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وقت نہیں ہے، بس اشارہ دے رہا ہوں، ایک آدھ بات عرض کر کے ختم کروں۔ حاضر و موجود سے یا تو دنیا مراد ہے کہ جو سچا امام ہوتا ہے، امام برحق ہوتا ہے اور مجدد اسلام ہوتا ہے، اس کی ساری محنت، اس کی ساری توجہ، اس کی ساری کوششیں دین کے لیے ہوتی ہیں، دنیا میں بھی نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آج کے دور میں۔ پچھلے 150-200 سالوں کے اندر جتنے بھی بڑے صغیر کے اندر یا عرب دنیا کے اندر بڑے اور سرکردہ لوگ گزرے، کسی کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ مجدد تھے، یہ مجدد تھے، لیکن جب آپ دیکھیں ان کی ساری تگودار یا تو سیاست کے حوالے سے یا تعلیم کے لیے یا اور کسی پہلو سے اصلاحی کام انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے ماننے والے، ان کے حمایتی بڑھتے ہیں، چھوٹتے ہیں، ان کو مجدد قرار دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک سچا امام اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی